السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا بابرکت موقع عنایت فرمایا. اللہ کرے کہ آئندہ بھی ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں، ایسی مساعدتیں، ایسی سعادتیں، ایسی محفلیں جو ثواب سے، نیکیوں سے، اسلامی ماحول سے بھرپور ہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے، اپنے ایمان میں چاشنی اور حلاوت پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر وجود بخش کر اس کے تعلیم کے ذریعے، اس کے علم کے ذریعے، ادب کی تعلیم کے ذریعے اور ان حلال اور حرام کے درمیان فرق پیدا کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ نے عطا فرمایا. جس گھر سے بچے اگر نمازی بن جائیں، جس گھر سے بچے قرآن بہترین انداز میں پڑھنے والے بن جائیں، یقیناً ان کے ماں باپ کی تعلیم کا، صحبت کا اثر ہے، یا اساتذہ یا علماء یا بزرگان دین کی صحبت کا اثر ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر انسان کو وجود بخش کر اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم کا راستہ اختیار فرمایا. بندوں کے لیے علم کا راستہ اختیار فرمایا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اس دنیا کی جہالت کو اللہ علم سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اس دنیا کی بدنیتی کو اللہ خلاصیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اقرأ کہہ کر قیامت تک آنے والی امت کی ان نسلوں کو اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اپنی تعلیم و تعلم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی پڑھائی کے ذریعے انسان اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے. بسم ربک الذی خلق. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نبی نے کرنے کا حکم دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَمَنْ أَحْسَنُ، کون ہے جو تم نے اچھے باتوں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، اچھے کردار کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، اچھی تربیت کی طرف، وَعَمَلَ صَالِحًا، اعمال صالحہ کی طرف بلائے. آج امت مسلمہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جس طرح یورپ اس دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں پر حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور اسی طرح اس مقام پر بھی ایک نمبر پر ہے جہاں مذہب اسلام کی تعلیمات کو اچھا سمجھا جاتا ہے. بڑی اہمیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ بچوں کو تعلیم اور تربیت کی وہ لوگ فکر کرتے ہیں، اگرچہ وہ بیرون ملک میں. ہمارا ہندوستان میں جمہوری نظام ہے جہاں پر اکثریت غیر کی ہے. ایک اکثریت غیر کے علاقے میں رہ کر مذہب اسلام پر قائم رہنا، مذہب اسلام کو جاری رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے گھر بہت سارے مہمان آئے، خادمین خدمت کرنے والے صرف ایک ہو جائے، خدمت کرنے والے ایک ہو، میزبان اور مہمان تو بہت سارے ہوں تو مشکل ہو جائے. انتظامات یا تو پہلے سے طے کر کے رکھنا پڑے گا. آنند مانند انتظامات اکیلا آدمی کرنا دشوار ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو جائے گی. اس ہندوستان کے اکثریت کے علاقوں کے درمیان اقلیت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دین ایمان کی فکر کیسے کرنی ہے، اپنے اسلام کی، اپنے عقائد کی فکر کس طرح کرنی ہے، یہ ہمیں یورپ سے سمجھ میں آتا ہے. یو ایس، مغرب اور یورپی ممالک سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جہاں پر مسجدیں بالکل چنندہ، جن کو شمار کرنا چاہے تو آسانی سے شمار کر سکتے ہیں. حیدرآباد کی مسجدوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو میناروں کا شہر ہے، یہ تو مسجدوں کا شہر ہے. یورپی علاقے کے اندر اگر مسجدوں کی نشاندہی کرنا چاہے تو بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جہاں پر بچہ روزانہ اسکول اور کالج کی تعلیم پر حاضری ہو رہی ہے، وہیں ہفتے میں 2 دن وہ لوگ وقت نکال کر بذات خود اپنے بچے کو مکتب میں چھوڑ دیتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے.
اللہ رب العزت نے تعلیم کا بھی ذکر کیا، تربیت کا بھی ذکر کیا، قلم کا بھی ذکر کیا، اہل علم کا بھی ذکر کیا، جہالت کا بھی ذکر کیا۔ علم انسان کو راستہ بناتا ہے، علم انسان کو حلال راستہ دکھاتا ہے، علم انسان کو برائی سے روکتا ہے، علم انسان کو حرام سے، بدکاری سے، برائیوں سے، خطاؤں سے روکتا ہے۔ جہاں پر خنزیر کے جسم، خنزیر کی گوشت، خنزیر کی چربی اور ہڈیوں سے بنائے جانے والے ٹافیاں، لیکن اسی سرزمین پر دینی مکاتب کی فکر کرنے والے بھی وہی کے لوگ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا نون والقلم وما یسطرون، جہاں قلم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو بنایا ہے۔ جو انسان نہیں جانتا اللہ اس انسان کو واقفیت کرا رہے ہیں۔ یہ دینی مکاتب موجودہ دور میں دینی مکاتب اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرو۔ مکتب کہتے ہیں پارٹ ٹائم پہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کو، فل ٹائم نہیں، صبح سے شام تک ہے یا دارالقامہ ہے جس کہتے ہیں ہاسٹل، وہ نہیں۔ مکتب کی جمع مکاتب، اور مکاتب کا مطلب یہ ہوا کہ صبح 1 گھنٹہ یا شام 1 گھنٹہ، روزانہ 1 گھنٹہ یا ہفتے میں 2 دن کم سے کم، یا آخر کرتا 1 دن اپنے بچے کو حلال و حرام کا طریقہ سکھانے اور سمجھانے کے لیے امت کو نکالنا فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرے کہ وہ حلال کو پہچان سکے، حرام کو پہچان سکے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے 98% طلبہ بچوں کا، اور ان میں سے 2% بچے، 2% طلبہ جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ 2% طلبہ کو فکر کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن 98% جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، جن کی تعلیم کے لیے، جن کی تربیت کے لیے، اور جن کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور سلیبس کے اندر کون سی عیدوں کو اجاگر کر کے وہ لوگ بتاتے ہیں، ہمارے مسلمان بچوں کے ذہن و گمان، خیال اور تصوروں کے اندر یہ بات لاتے ہیں۔ حیدرآباد ہی ایک اسکول ہے مائناس عیسائی اسکول ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جان بوجھ کر عیسائی مشنریز پہ چلنے والے، تبلیغ کرنے والے بہت قیمتی تحفے، تحائف اور ٹرافیوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم یہ جواب دو ہمارے سوال کا تو تم کو یہ انعام دیا جائے گا، اور تم ہاتھ اٹھا کر مانگو عیسیٰ یسوع مسیح سے تم کو دے دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک اسکول میں خطاب کیا تو وہاں پہ جو ٹیچر تھے وہ مجھ سے مل کر تصدیق بھی کرنے لگے کہ میں بھی اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، اور مجھے بھی یہ بات بتائی گئی تھی، اس طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے جب مانگتے تھے تو اوپر سے چاول برسائے جاتے تھے۔ اب چھوٹے بچوں کو کیا معلوم کہاں سے کمپنی سے چھاپنے والے، کون تیار کیا، کیا ہے، بس ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کا نام لیا تو چاکلیٹ ٹافیاں جو اوپر سے برسائی گئی۔
اب ان کے دلوں کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا اس طریقے سے کہ دیکھو تمہارے پاس نمازیں پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا، تم کھڑے کھڑے عیسیٰ مسیح کا نام لے لیں تمہارا کام مکمل۔ آج ہم ان 2% بچوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ان 98% جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ان کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی سے اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بادشاہ ہے تو رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بڑا ہے تو اس کے ماتحت میں کام کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، طاقتور ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے کمزور ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باپ ہے تو بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تم کو وہ امانت دی تھی مال کی شکل میں، ہم نے تم کو امانت دی تھی اولاد کی شکل میں، ہم نے تم کو امانت دی تھی طاقت کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ان سارے سوالوں میں ہمارا ایک اہم سوال جو موجودہ دور میں ہمارے دلوں میں ذہن و گمان میں کھٹکتا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے سوال کرے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو آیا نا یوپی کے اس علاقے کے اندر چند زعفرانی تنظیم کے لوگ مسجد کے ذمہ داروں کو بلا کر پیپر مانگ رہے ہیں کہ میں مسجد کی دستاویزات دکھاؤ۔ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں پہ جو ہے اذان دی جا رہی ہے، مائک میں اذان دی جا رہی ہے، تو اس مسجد کی دستاویزات کہاں ہیں؟ اور چوراہوں پر جو عبادت گاہیں ہیں، روڈوں کو بند کر کے رکھے گئے ہیں، اس کی دستاویزات کہاں ہیں؟ ان دینی مکاتب کے ذریعے سے امت کے اندر اتحاد ہوگا، امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی۔ مکاتب یعنی پارٹ ٹائم پہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ اس بات کو بالکل ذہن میں نہ لائیں کہ میں تو اپنے گھر ٹیوشن کر رہا ہوں، مولوی صاحب آتے ہیں بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، بچے کو دعائیں پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ بات تو میرے لیے نہیں ہے، عنوان تو میرے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں یا گھر میں کسی مولوی صاحب کا انتظام نہیں کرتے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جہاں استادوں کو متحرک ہونا چاہیے، حفاظ علماء کو، وہی ماں باپ کو بھی متحرک ہونا چاہیے۔ حال یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے والا بچہ قرآن جب مکمل ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے بس دوسرے دن سے غائب، چھٹی۔ ہم ان سے فون کر کے رابطہ کر کے پوچھتے بچے آپ کے نہیں آ رہے؟ نہیں مجھے قرآن ختم ہو گئی نا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو خود پڑھنا ہے، اسکول وغیرہ کا پڑھنا ہے۔ قرآن سے مدد ہو گئی، ایک مرتبہ پڑھ لیا، گویا قرآن کو ایک مرتبہ پڑھنا لوگوں نے رسم مان لیا ہے، رسم سمجھ لیا، ایک مرتبہ پڑھ لیا ختم۔ اور یہی حال ان والدین کو بھی فکر کرنا ہے کہ ان کو جو اپنے بچوں کو مدارس میں حفظ کی تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد بس قدم اٹھا کے ڈال دیے، لیکن حفظ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو سے واقفیت نہیں، مسائل سے واقفیت نہیں، تعلیم و تربیت سے واقف نہیں۔ آج کتنے ایسے مساجد ہیں جو امام کی جگہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ پہلے کون سی سورت پڑھی جائے، پیچھے کون سی سورت پڑھی جائے۔ صرف رٹا مارنے سے، عزت کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ وہ تو اللہ نیکی دیں گے، اجر دیں گے، لیکن قرآن ایک فیصلے والی کتاب ہے، قرآن ایک احکام والی کتاب ہے، قرآن ایک عمل والی کتاب ہے، قرآن ایک وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس قرآن کے چند سورے پڑھ لیں گے یا قرآن بس یاد کر لیں گے، بس نماز پڑھ لیں گے۔ اس سے نماز کہاں صحیح ہوگی؟ جب تک نماز کے مسائل سے واقفیت صحیح نہیں تو نماز صحیح کیسے ہوگی؟ کئی مساجدوں کے اندر ہم نے سنا، لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھاتی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھاتی۔ قرآن کی ترتیب کو اوپر نیچے کر دیا۔ نماز میں ترتیب واجب ہے، ترتیب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ ضرور کرنا پڑے گا، یہ وسائل نہیں معلوم۔ دینی تعلیم
مکاتب کا مقصد صرف یہ نہیں کہ قرآن ایک زبان کی شکل میں، لینگویج کی شکل میں سکھا دیا جائے، بس ختم نہیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بنی الاسلام علی خمس، روز مرہ استعمال میں آنے والے روز مرہ کے معاملات کے اندر جو زندگی جو ہماری ریولیشن چل رہی ہے صبح شام کی، وہ معاملات ہمارے شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے، وہ معاملات ہمارے شریعت قوانین کے اندر ہونے چاہیے. وہ کام کرے جو قرآن نے ہم کو بتایا، وہ کام نہ کرے جو قرآن نے نہیں بتایا. قرآن نے تو روکا ہے. اتنی تعلیم ہم انسان کو ہر ایک پر فرض ہے، صرف خطیب کے لیے، امام کے لیے، مؤذن کے لیے نہیں، حافظ قرآن کے لیے. سب کے لیے یہ نظام میں تعلیم ضروری ہے. یہ کس پر فرض ہے؟ بچہ تو بچہ ہے، اس پر تو تعلیم ابھی فرض نہیں ہوئی ہے. لیکن جو ان کے والدین، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے گائیڈ کرنے والے ہیں، استاد کی شکل میں ہو یا ماں باپ کی شکل میں ہو، ان کی ذمہ داری ہے. تقریباً 90% لوگ بچوں کو صرف مکتب میں بھیجتے ہیں. قاعدہ ختم ہوا تو مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا، قرآن ختم ہوا تو مولوی صاحب کے جوڑا کپڑے بھیج دیا اور ختم. یہی تک معاملہ ختم. آدمی نماز پڑھنا تو جانتا ہو لیکن مسائل سے اگر واقف نہ ہو، اس کو کیا پتا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. ان دینی مکاتب کا مقصد یہ بھی نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے بچوں کو مسجد میں کیوں بھیجنا. بہت سارے دوسرے بچے بھی آتے ہیں، صحبت میں خراب ہو جاتے ہیں، بلا 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 بلا. گھر کا ماحول اچھا رہے، باہر بچہ اگر گندے نالی سے بھی اگر آ جائے گا تو صاف شفاف بن کے آئے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ وقت کا بادشاہ منصور جو ہے آپ سے گزارش کیا کہ امام بخاری آپ میرے گھر آ کے میرے بچوں کو حدیث کا درس دیجیے. امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث کے شایع نشان نہیں ہے کہ استاد گھر پہ آ کے پڑھائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کو آپ ہمارے درسگاہ میں بھیج کے ہم پڑھا دیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم ایسا کیجیے جب میرے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے تو دوسروں کے بچے نہیں ہونی چاہیے. جب میرے بچے پڑھ کے نکل جائیں، فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ دیگر بچوں کو بلا لیجیے. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو بھی نہیں مانا. فرمایا تعلیم، مسائل شریعت سب کے لیے اچھا ہے. اجتماعیت میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، جماعت میں برکت ہے. ید اللہ علی الجماع، جماعت پر تو اللہ کا ہاتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تو امیروں کی الگ، غریبوں کی الگ، مالداروں کے الگ، فلاح کے الگ، غربت والوں کے الگ. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر تفرق پیدا نہیں کیا ہے. جہاں عثمان غنی بھی جس مجلس میں ہوتے، جس صف میں ہوتے، وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. جہاں ابو بکر بھی ہوتے جنہوں نے بلال کو آزاد کیا تھا، وہ بلال کی اذان پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کا جواب دیتے. جو لوگ اپنے گھروں کے اندر کسی استاد کو بلا کر تعلیم کا نظام بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی شکل اور صورت بھی تو ہونی چاہیے. بعض مرتبہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو. وہ پڑھ لے گا یا ایھا الذین آمنوا. گھر میں سننے والے بچے ہاں پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب تو پڑھ رہے، بچہ بھی ایسا پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. یہ تو آواز نکال رہے ہیں، بچہ بھی ایسے آواز نکالنا چاہیے نا. ان کی تجویز کے مطابق بچہ بھی ایسے آواز نکالے. استاد جس لباس میں آ رہے، کم سے کم استاد آنے والا ہفتے میں ایک مرتبہ بچے کو بھی وہ لباس پہن کر بیٹھنے کی ترتیب بھی دینی چاہیے. نہیں جس کپڑے میں جس حالت میں آئے بیٹھ گیا تو بس پڑھاتی چلے گئے. اب گھر میں دیکھنے والے ہوتے بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، کیا آواز پڑھاتے ہیں، بہت اچھی آواز، پیاری آواز. گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے سے علم نہیں آئے گا. علم آئے گا تو اس کے اندر جامعیت نہیں آئے گی، اس کے اندر برکت حاصل نہیں ہوگی. ہاں
تربیت اگر ماں باپ ساتھ میں کر رہے ہیں، استاد اگر گھر پہ آ کے پڑھا رہے ہیں، تو کم سے کم بھائی یا بڑا بھائی یا کم سے کم اس کے والد یا دادا یا نانا کوئی محرم اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ سبق سنے کہ کیسے پڑھا رہا ہے، تاکہ یہ اس نیت سے نہیں بیٹھے کہ میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں، اس نیت سے بیٹھے کہ تاکہ میں میرے علم میں اضافہ ہو اور اس مجلس کی برکت مجھے بھی ملے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہہ رہے بچہ ذرا ہجے صحیح نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھ کے دادا ذرا دیکھ رہے تھے 5 بارے کے حافظ ہیں تو وہ دیکھتے رہتے روزانہ، تو اس حساب سے ذرا اچھا پڑھا دیجیے۔ ٹھیک ہے، تعلیم تو روزانہ ڈیلی کے حساب سے تعلیم تو چلتی رہتی، نہیں کہ دادا حضرت جو ہے 5 بارے کے حافظ ہیں وہ دیکھتے رہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے رہتے اس لیے اچھا پڑھانا۔ تو میں نے بچے سے کہا بڑے بڑے علماء کے بچے بھی یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ کہہ دیجیے گھر میں آپ بھی لے کے بیٹھے گھر کے اندر، تاکہ آپ کی تجویز صحیح ہو جائے۔ ہمارے پاس پڑھنے والے اکثر بچے تقریباً 60 سے 70% بچے ایسے ہیں جو اپنی تجویز کے ساتھ اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں کی تجویز بھی صحیح کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ادھر بچی کا قاعدہ تجویز کے ساتھ مکمل ہوا تو والدہ کا قاعدہ بھی تجویز کے ساتھ مکمل ہوا۔ پڑھنے والا یہ ترتیب بنائے، بچوں کے اندر یہ نظام بنائے کہ بیٹا جو تم آج سبق تم نے لیا ہے، جو مسائل تم نے حاصل کیے ہیں، جو علم تم نے حاصل کیا ہے، یہ اپنے چھوٹے بھائی یا اپنے بڑے بھائی یا اپنے والدین کے سامنے اس بات کو سامنے رکھنے سے تم داعی بھی بن جاؤ گے، دعوت دینے والے بن جاؤ گے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ جب داعی دعوت دیتا ہے، اذان دینے والا اذان دے کر غائب ہو جائے تو بولے کہ یہ کون سا مؤذن ہے، اذان تو دیتا ہے، نماز کے وقت میں چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ایسے کسی مؤذن کو تو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو بچہ بھی اگر بچپن سے ہی اپنے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا، وہ داعی صفت اس کے اندر آ جائے گی، تو وہ علم حاصل کر کے عمل سے دوری اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مساجد کے اندر بھیجنا چاہیے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی ایک مکان کے اندر جو موضوع بھی ہو، قابل بھی ہو، لائق بھی ہو، وہاں پورے بچوں کو کم سے کم 20 بچے 10 بچوں کو جمع کر کے استاد کا انتظام کر دیا جائے، اس کے اندر عملی مشق بھی بتا دی جائے، عقائد وغیرہ بھی بتا دیا جائے، یہ نہیں کہ صرف کلمہ رٹا دیا، ایمان مجمل ایمان مفصل کو رٹا دیا، رٹ تو گئے اس کے معنی مطلب نہیں معلوم۔ نوجوان کوئی پہلی مرتبہ اگر جم میں چلا جائے تو سوچتا ہے اس کو کیسے اٹھاؤں، اس کو اوپر کے کروں یا نیچے کروں، اگر کوچ نہیں ہوگا تو وہ الٹا پلٹا ایکسرسائز کرتا رہے گا، پھر گھر پہ آنے کے بعد بات میں اس کو پریشانی ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مقاصد کے ذریعے، مکتب کے ذریعے، پارٹ ٹائم پہ جو عربی تعلیم کا نظام بنایا جاتا ہے، اس موقع پر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ بچے جب پڑھنے لگے تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے علوم ان کو سکھائے جائیں، دعا بھی سکھائی جائے، حدیث بھی سکھائے جائیں، کلمے بھی سکھائے جائیں، اسماء الحسنی، اسماء النبی بھی سکھائے جائیں، سنت بھی بتائے جائیں، ایک مشکل ہو جائے۔ ہر 2 دن میں ایک عنوان دے لیں، 2 دن دعا سیکھیں گے، 2 دن حدیثیں پڑھیں گے، 2 دن سنتیں پڑھیں گے، 2 دن آداب زندگی پڑھیں گے، 2 دن نماز کے عملی مشق کرائیں گے ایک ساتھ بچوں کو۔ یہ مکاتب کی جو تعلیم ہے یہ فرض عین ہے۔ اگر میرے گھر میں چولہا جلا تو آپ کے گھر میں چولہا جلے گا تو آپ کا ہی پیٹ بھرے گا، میرے گھر میں چولہا جلنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، یا آپ کے گھر میں چولہا جلنے سے میرے گھر میں پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا انتظام کرتا ہے، اپنے اپنے بستر کا دستر کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح ہر ماں باپ، ہر فرد بشر پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ آپ بڑے بڑے اسکول آپ بھیجیں، لیکن شام کے وقت 1 گھنٹہ بچے کو لے کر بیٹھیں، جس استاد کے پاس بٹھائیں، کسی مکتب میں آپ بھیجیں، اس کی رپورٹ بھی آپ لیتے رہیں، اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت کی رپورٹ بھی آپ لیتے رہیں، اس کا اثر یہ ہوگا یہ بڑا ہو کر بے دین نہیں ہوگا، بدین نہیں ہوگا، دین بیدار نہیں ہوگا، اہل علم سے گستاخی نہیں کرے گا، مساجد اور مدارس پر انگلی نہیں اٹھائے گا، ان
مکاتب کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے پتا چلے گا کہ میرے باپ کا ادب احترام کس طریقے پر کرنا چاہیے، میرے ماں کا مقام مرتبہ کیا ہے، ان سے مجھے کیسی گفتگو کرنی چاہیے، آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا ہے، مجھے کس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مکاتب پہ تعلیم حاصل کرنے والے، تربیت حاصل کرنے والے پھر اپنے والدین کو جواب بھی نہیں دیں گے، والدین کو ستائیں گے نہیں، والدین کو پریشان نہیں کریں گے۔ جگہ جگہ علاقوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بھی اس کی فکریں کی جا رہی ہیں، شہروں میں بھی اس کی فکروں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جہاں دیہاتوں میں عقائد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کے ساتھ مسائل کو بتانے کی سخت ضرورت ہے، وہیں شہروں میں مسائل کے ساتھ عقائد کو بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ایک مسئلہ میں بتاؤں، اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو آج بھی وہ قضا ادا کرے گا، اس کے اوپر لازم ہے، وہ روزہ چھوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کے لیے 2 مہینے کے روزے کفارہ ہے مسلسل، یا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو ہم سب ایک جائزہ لیتے ہیں کہ میں تو پورے روزے تھا، اب یہ بھی ذہن کی بات آ گئی آپ لوگوں کے کہ میں تو پورے روزہ تھا، الحمدللہ میرے بچے بھی پورے روزے تھے۔ اسی طریقے سے اس معاملے پر بھی جائزہ لینا کہ دینی مکاتب کی تعلیم سے، قرآن اور حدیث کی تعلیم سے، نماز کے مسائل کی تعلیم سے کیا ہم سب واقف ہیں؟ اگر ہم واقف ہیں تو ہمارے گھر کا ہر بچہ، کیا ہر لڑکی کا دین کی تعلیم سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح رمضان کے روزے چھوٹنے پر آپ کو خوف طاری ہو گیا ہے، ایک فکر لاحق ہو گئی ہے، اسی طرح آپ کو فکر کرنا اپنے نونہالوں کی، اپنے معصوموں کی، اپنے لخت جگر کی، اپنے نور نظر کی۔ آپ یوں نہ سمجھے کہ میں تو بچے کو بڑے لاڈ سے کھلاتا ہوں، بڑے لاڈ سے کھلاتا ہوں، اور اس کو کھلونے لا کر دیتا ہوں، اس کی ضروریات زندگی سے جو چیزیں وابستہ ہیں سب کپڑے وپڑے سب انتظام کرتا ہوں۔ یہ کوئی ماں باپ کا حق نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ خدا کا تعارف کرائے، حق یہ ہے کہ وہ اپنے باپ ہونے کا تعارف کرائے کہ اس کا احترام کیا ہے، حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کا درجہ کیا ہے اس کا تعارف کرائے، حق یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے وہ اس کی تربیت دے، حق یہ ہے کہ راستے کے حقوق و آداب کیا ہے اس کی تربیت دے۔ ہمارے ایک بھائی دوسرے جو لیبیا میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے 2-3 مہینے کے لیے، تو مجھ سے درخواست کرے کہ بھائی تعلیم کے لیے ایک استاد کو رکھا گیا، تھوڑی سی نگرانی دیکھ لیجیے آپ بچوں کیسے پڑھ رہے ہیں کیا ہے۔ تو میں نے ڈائری جو میں نے لکھی ہے، ڈائری روز نام کا، اس کو میں نے بھیج دیا، استاد سے کہہ دو جو کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اس میں روزانہ لکھنا چاہیے۔ اور ہماری ڈائری کا یہ نظام یہ ہوتا ہے جو یاد ہوا وہ لکھا جائے گا، جو کل یاد کرنا ہے وہ نہیں، جو یاد ہو گیا جو سناتی ہے آج وہ لکھنا ہے ڈائری کے اندر، بس دوسرے دن سے غائب۔ کیوں کہ ہر ایک رپورٹ پیش کرنا ہے، ورنہ تو ہماری آوازیں نکال کے چلے جائیں گے۔ ہماری محنت، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے کیا پڑھے، کیا آگے کیا چلا رہتا ہے، گھر والوں کو پتا چلے۔ تو بچے جو مکتب میں ہمارے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک نوٹ بک دے کر بھیجے کہ اس میں لکھوا کیا نا کہ کون سی دعا آج تم نے یاد کی، دعا کے لیے 4 پیج چھوڑ دینا، سنتوں کے لیے 4 صفحے چھوڑ دینا، اللہ کے نام کے لیے 4 صفحے چھوڑ دینا، کہ جس دن جو تم پڑھ کے آئے وہ لکھوا کر آنا تاکہ ہم سن لیں تم یہ یاد کریں گی، ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم نے اتنے سورے یاد ہو گئے، اتنی چیزیں آپ نے یاد کر لی، تاکہ پتا تو چلے کیا کر رہے ہیں کیا یاد نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ 1 سال میں پڑھائیں گے مکتب میں، جب دوسرے سال میں دوسرے ملک صاحب آئیں گے بھیجیں گے تو پھر وہ بولیں گے بیٹا اس کو تو یہی شروع سے پڑھانا ہے، الف سے یا سے پڑھانا ہے۔ بولے کیوں 1 سال تو پڑھائے تھے ملک صاحب؟ بولے آپ کے سامنے امتحان دے رہے ہیں، بولے دیکھیے تو پڑھنا ہی نہیں آیا ہے۔ اگر آپ ڈائری مینٹین کریں گے، مکاتب میں پڑھنے والے بچوں، ٹیوشن میں پڑھنے والے بچوں کو اگر نوٹ بک میں لکھنے کا اہتمام کریں گے تو پتا چلے گا یہ پڑھا ہوا سبق ہے، اب یاد کیسے نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے اکثریت چونکہ غیروں کی ہے تو اسکول بھی غیروں کے ہیں، آج مجبوراً ہم اپنے بچوں کو غیروں کے اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ کوئی بری بات نہیں، آپ ڈال دیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ میرے بچے کا ایمان محفوظ رہے، بس اتنا دھیان دے کہ میرا بچہ ایمان والا برقرار رہے۔
دین کی باتیں اس کو اچھی نظر نہیں آئے گی. روزانہ اس بات کی خبر لینا. یہ عنوان میں نے اس مرتبہ اپنی طرف سے انتخاب نہیں کیا ہے. مرکزی اعتبار سے جو دینی تعلیمی بورڈ کی فکریں کی جا رہی ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے، اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بچوں کو اس پر توجہ دلائی جائے، دینی تعلیم پر توجہ دلائی جائے. یہ نہیں کہ اسکول سے نکال کر پورے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیں، نہیں، اسکول میں پڑھنے والے بڑے اسکول میں برابر، لیکن ان کو اسلامی طریقہ طور طریقہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. کتنی فکر ہر ماں باپ کو کرنی چاہیے. اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم، ادب کی تعلیم دی یا نہیں دی ہے، تو ہم کیا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے بہت سارے علوم و فنون بچوں کو سکھائے ہیں. اگر دین کی تعلیم نہیں سکھایا تو ہم نے بچے کو کچھ بھی نہیں سکھایا. اس کم عمر کے اندر بچے دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، آگے چل کے یہ بچے مرتد ہو جائیں گے. حالات ایسے نازک اور خراب ہیں ماحول کی وجہ سے، حالات ایسے نازک ہیں. اگر بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو بچے بڑے ہو کر مرتد ہونے کا اندیشہ، اور بچیاں بہت سارے مرتد ہو رہے ہیں. بچوں کو بڑوں کی صحبت میں بٹھانا، گھر کے اندر جو بڑے بزرگ آئے کبھی 10-5 منٹ کے لیے بیٹا بیٹھ جاؤ، ہماری سے کچھ مت کرو، بیٹھ جاؤ. ہمارے بشیر صاحب تھے، دور کے رشتے کے نانا ہے. اس زمانے میں حفاظ الرحمٰ دیہاتوں میں اضلاع میں نہیں ہوا کرتے تھے. جو اردو سے واقف رہنے والے، عربی اچھی پڑھنے والے، وہی امام ہوتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے. ایک بشیر صاحب تھے، بہت چھوٹی عمر کا، میرے خیال سے UKG کی عمر کا تھا. تو جب وہ پلک پہ لیٹے ہوئے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو اس وقت کسی کو پوچھ رہے تھے کہ اردو کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ اب مجھ سے پوچھے کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دینی تعلیم کا رسالہ. بیٹھی زیور بھی پڑھتے ہو؟ بیٹھی زیور ابھی شروع ہونے والی ہے. بحث کے معنی معلوم ہے؟ تو کہنے لگے بحث کے معنی جنت ہے، اور ثمر کے معنی آتے ہیں پھل. بحث کی زیور ایک کتاب ہے اور بحث کی ثمر کی ایک کتاب ہے، جو مسئلہ مسائل کی کتابیں ہیں. تو گویا یہ کتاب اگر پڑھیں گے تو جنت میں جانا ہمارے لیے آسان، جنت میں پھل ہمارے لیے نکل جائیں گے. اب وہ میں بچپن کے زمانے میں ابھی قرآن بھی مکمل نہیں کیا تھا، ابھی ناظرہ پڑھ رہا تھا. اس وقت تو میں نے 2 جملے ان سے سیکھے سن کر. کوئی مجلس نہیں تھی، بس بیٹھے ہوئے وہ اپنی بات بتا رہے، میں کھڑے کھڑے سنا. بحث کے معنی جنت، ثمر کے معنی پھل. آج تک میں جتنے عالم پور سے بچوں کو پڑھاتا ہوں، جب اس کی تشریح کرتا ہوں تو مجھے وہی منظر یاد آتا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے ہمارے رشتے دار کے رشتے کے دور کے نانا، جو انہوں نے مجھے یہ 2 جملے سکھائے تھے. آج جب بھی میں پڑھتا ہوں تو ثواب ضرور ہو جاتا ہے، اور برابر میں ہر درس میں جب ان کا ذکر آتا ہے تو میں برابر دعا بھی کرتا ہوں. بچوں سے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ہمارے اپنے بڑے جو لوگ ہیں خاندان کے، محلے کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس تھوڑی دیر بٹھائے تاکہ بچے کو تجربہ ہو. آپ غور کیجیے، کسی خاندان میں کسی بڑوں کی محفل میں بچوں کو صرف لے کر جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، بچہ بہت باادب بن جائے گا. کیسے؟ اس لیے کہ آپ بھی باادب ہو کے بیٹھ گئے بڑوں کے سامنے. آپ کا وہ ادب دیکھ کر بچہ بھی خود بخود باادب ہو گیا کہ بھائی بڑوں کے سامنے زیادہ نہیں بولا جاتا ہے، وہ خاموش سنا جاتا ہے. ہمارے ادب، ہمارے خانقاہ کی مجلسوں سے بچے خود بخود تربیت حاصل کرتے ہیں. کوئی مدرسے میں بچے بن کے نہیں آتے، کبھی کبھی مکتب میں بگڑ کے آتے ہیں، لیکن خانقاہ میں تو خالی بیٹھ کے بچے بن جاتے ہیں. کیوں؟ وہ صحبت کا اثر ہے. ماں باپ کے عمل کو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ والد میرے فلاں حضور کے پاس، فلاں مولانا کے پاس بیٹھے تو ادب سے بیٹھے، خاموشی سے سوال کرنے لگے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہیں کر رہے ہیں. بچہ سیکھ گیا کہ مجھے بھی کسی بڑوں سے بات کرنا ہے تو اپنی آواز کو، ان کی آواز سے اونچی نہیں کرنا. اس لیے تعلیم کی فکر بہت سخت ضرورت ہے. اپنے علاقے کے اندر، محلے کے اندر مسجد میں اگر سہولت ہے تو مسجد میں تعلیم کا نظام بنائیں، یا پھر اپنے گھروں کے اندر جن کا گھر موضوع ہے، اللہ نے جن کو وسعت دی، اگر بڑا ہال اگر مل گیا، 1 گھنٹے کے لیے کسی معلم کو بات کر کے، مربی کو بات کر کے وہاں پہ تعلیم کا نظام بنائے. یہ بہت سخت ضرورت ہے. اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کے ہر فرد بشر کے اولاد کو ہر گھر کے اندر دین داری پیدا فرمائے، بچوں کو دین کا دائی بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اس کو قبول بھی کریں گے اور گھر جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کا اہتمام بھی کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ دینی مکاتب کے سلسلے میں اپنے اپنے گھروں میں بھی آپ حضرات نظام چلا سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں بچے ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہوں، اور تعلیم بالغان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کسی مسجد کے امام یا کسی یہاں عالم کے پاس نماز عشاء کے بعد ان کو سہولت ہوتی ہے، روزانہ 20 سے 30 منٹ وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ مسئلے مسائل بھی معلوم ہو جائیں گے، دین کے بنیادی اور ضروری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، متحدہ مجلس علمیہ اور علماء کی تنظیموں کی جانب سے یہ قرارداد پیش آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے موقع بموقع وقفے سے روزانہ ان کا یہ معمول بن چکا ہے، ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی اس طریقے سے بیان دینے کا۔ تو اس سلسلے میں جس خبیث اور کمبخت نے یہ بیان دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس سلسلے میں جتنی بھی تنظیمیں ہندوستان کے اندر ہیں اور ہمارے اس علاقے کے اندر، ہمارے اس محلے کے اطراف میں جتنے لوگ دور دراز سے آئے ہیں، وہ اپنے اپنے مسجد کے لیٹر پیڈ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کے خلاف وہ رپورٹ درج کرائیں، تاکہ مرکزی اعتبار سے بھی یہ بات ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کا صلہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے ذریعے سے جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یہ ہم خاموش رہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارے یہ ایمان کے مکمل ہونے کی علامت نہیں، اور ایمان اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ روڈ جام کر کے، ٹریفک کو درہم برہم کر کے، نظام کو درہم برہم کر کے اور توڑ پھوڑ کرنے کی بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے اس علاقے کے اندر جتنے بھی پولیس محکمے ہیں سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہوا واقعہ وہاں پر، لیکن درد یہاں مسلمان کو ہوا۔ دیگر ممالکوں کے اندر بھی اس بارے میں احتجاج باضابطہ نکالے جا رہے ہیں، وہاں اپنے قانون کے ذریعے سے، ایمبیسی کے ذریعے سے وہ اپنی رپورٹ درج کرا رہے ہیں، اور یہ ہوا یہ واقعہ اپنے ملک کے اندر۔ اگر ہم اپنے علاقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت، مقام اور مرتبہ بلندی کے معاملے پر اگر ہم اپنی آواز سے نہ اٹھائیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول والی بات نہیں ہوگی۔ اسی لیے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں مختلف تنظیموں کے یا مساجد کے، وہ اپنے اپنے لیٹر پیڈ یا نوجوانوں کے ذریعے سے متحدہ دستخط مہم چلا کر وہ اپنی اپنی رپورٹ وہاں پر پولیس محکمہ میں پیش کر دیں، تاکہ وہ بھی متحرک رہیں۔ جب بھی کوئی نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتا ہو یا اسلام کے کوئی جھنڈے کی علامت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا بے ادبی کرنے کی کوشش کرتا ہو، یا کسی قرآن کو لے کر کباڑ خانے میں بیچنے کی کوشش کرتا ہو، یا کسی قرآن کو پٹاخے کی شکل میں بنا کر توڑ پھوڑنے کی شکل اختیار کرتا ہو، یقیناً یہ واقعات آتے ہیں مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اور مسلمانوں کو روڑوں پہ لانے کے لیے۔ اس سے پہلے ہم کو بھی آگاہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ مسلمان ان معاملات میں کبھی سودا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ امن کو برقرار رکھتے ہوئے مذہب اسلام پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حکومت اور ہند کے آئین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ مختلف حضرات کے نام آئے ہیں دعا کے لیے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان حضرات کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام پر نیک باتوں پر چلنے والا بنا دے، تمام برائیوں خرافات بدعات اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک متحد بنا دیجیے، خصوصاً اے اللہ ہمارے نونہالوں کو، معصوم بچوں کو جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہیں، روزانہ کم سے کم 20 سے 30 منٹ وقت نکال کر اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنے حدیث کو، اپنے نبی کی سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دینی مکاتب کی اس دور میں بہت سخت، ہر دور میں ضرورت تھی، آج کے دور میں بہت سخت ضرورت ہے۔ اے اللہ لوگ بے خبر ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے سلسلے میں، اے اللہ ان کے اندر فکر عطا فرما۔ اے اللہ جب کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اے اللہ قابل مبارکباد ہے وہ بھائی، وہ باپ، وہ رشتہ دار، وہ چچا، اے اللہ جو اپنے بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لے کر چلتے ہیں۔ بچے چلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں ان کی ادب کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کہ یہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً اے اللہ اس بچے کی اے اللہ طرفداری کے لیے، اس بچے کو چھوڑنے لانے کے لیے جن بھائیوں نے، جن کے والد نے، اے اللہ جن کے رشتہ داروں نے آنا جانا گوارا کیا، یقیناً یہ صلہ اور یہ ثواب ان کو بھی عطا ہو جائے گا۔ اے اللہ بڑے فائدے ہیں، اے اللہ برکت کے لیے نہ جانے کون کون کہاں کہاں دعا کا اہتمام کرواتا ہے، لیکن اے اللہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے بچوں کے ساتھ 2 قدم چلنا گویا جنت کے راستوں میں چلنا ہے۔ اے اللہ اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ تربیت کو قبول فرما، اے اللہ تربیت کو قبول فرما، اے اللہ تربیت کو قبول فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ عامر علی خان صاحب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ حبیب الدین صاحب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ منتظر صاحب، چاند بیگم صاحبہ، اے اللہ متعدد نام صابرہ بانو ان سب کو اے اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، معیز الدین اے اللہ ان سب کو صحت عافیت عطا فرما، ذبیح الدین کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، محمد فیاض اور جعفر نجم النساء بیگم صاحبہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں، تمنا و آرزو کو قبول و منظور فرما لے، اے اللہ مسجد کا جو کام باقی ہے یا شروع ہونے والا ہے کچھ کام، اے اللہ اس کے اندر تکمیل عطا فرما، خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، نظر بد سے، برائیوں سے، اے اللہ شریروں کی شرارت سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے معصوم بچوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ جب بھی چھٹی کا موقع آئے بچوں کو یہ وقت ضائع ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ انگریز کے علاقے میں، یورپی علاقے میں اتنے مصروفیات کے باوجود ماں باپ اپنے بچے کو مکتب میں لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں، اے اللہ یہاں پر بھی اکثر بیشتر یہ عمل کرتا ہے، جو عمل نہیں کرتے اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مساجد، مدارس، مکاتب تعمیر ہو رہے ہیں
جلد سے جلد ان کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا آرزو ہے، مولا ان سب کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دعا کو، اے اللہ اس دعا سے پہلے جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں مولا نام بنام ہر ایک کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔